صلی و وسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تفہیم عبارت نمبر 15 صفحہ نمبر 124 پر جو ہے اس کے سوالات حل کریں گے۔ سوالات کو حل کرنے سے قبل ہم اس عبارت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے۔ انفرادیت کا مطلب ہوتا ہے منفرد پن، جو دوسروں سے ایک شخص کو علیحدہ کر دے، ممتاز کر دے۔ انہوں نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، اچھے اخلاق، خودی، فقر، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی ہے۔ مغرب سے بیزاری کا مطلب یعنی انگریز ممالک یا انگریزوں کی تعلیمات اور ان کے طریقہ کار سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور مسلمانوں کو اس کی تبلیغ کی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق شرکت کی۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا، اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین گئے، نیز اسلامی افکار اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے، افکار فکر کی جمع ہے، سوچ، اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں دہلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ کے دورے کیے۔ مسلمانوں کے اصرار پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور 3 سال تک اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسلام کے نفاذ کے لیے، نفاذ کہتے ہیں نافذ کرنے کے لیے، ایک الگ خطہ زمین کے حصول کی راہ دکھائی۔ حصول کہتے ہیں حاصل کرنا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولولہ تازہ عطا کیا، یعنی نئے سرے سے ایک ملت، قوم اور ایک جو ہے وہ وطن کی بنیاد رکھنے کا ولولہ عطا کیا، جذبہ عطا کیا۔ سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کریں۔ تو عنوان کے طور پر ہم لوگ ایک تو یہ عبارت کے شروع میں ہی الفاظ ہمارے پاس عنوان کے طور پر موجود ہیں، اقبال کی انفرادیت۔ یہ عنوانات دو، اقبال کی انفرادیت اور علامہ اقبال کی ملی خدمات، یہ 2 عنوانات آپ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً 2 نمبر جو ہے وہ ضرور ملیں گے۔ یہ 2 عنوانات اس کے لیے موضوع ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہمارے پاس، اقبال نے شعر کے ذریعے ہمیں کیا تلقین کی ہے؟ تو اس کا جواب پہلی لائن میں ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی، فقر، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا۔ یعنی صرف اور صرف تلقین ہی نہیں کرتے، یہ ایک ایسے شاعر ہیں اور جنہوں نے جو ہے وہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ بہرحال تیسرا سوال یہ ہے، اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے کن علاقوں کا دورہ کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ 3rd لائن میں آخر میں دیا ہوا ہے۔ اسلامی افکار اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں دہلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ کے دورے کیے۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، بورڈ میں 5 سوالات پوچھے جاتے ہیں جو ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتے ہیں جو بورڈ لاسٹ ٹائم یا اس سے قبل جو ہے وہ بورڈ میں پوچھے جا چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گول میز کانفرنس اور اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال نے کن ممالک کے دورے کیے یا کن ممالک کا سفر کیا؟ تو یہ انڈر لائن کر دیا گیا ہے، لائن لگا دی گئی ہے کہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا اور اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین گئے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ لاسٹ لائن میں یہ سوال یہ بنتا ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مسلمانوں کو نفاذ اسلام کے لیے کس چیز کے حصول کی، کس چیز کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ راہ دکھائی؟ تو آپ اس کا جواب بھی یہاں پر موجود ہے کہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک الگ خطہ زمین کے حصول کی راہ دکھائی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے تفہیم عبارت نمبر 15 اس کے سوالات حل کیے اور اس کے متعلقہ سوالات آپ کو بتائے گئے، انہیں آپ یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔